I was just spellbound and amazed to see those flowers painted in Masjid Wazir Khan. اور وہ تمام پھول جو وہاں مسجد وزیر خان میں پینٹ ہوئے تھے وہ میں نے کوکنہاف میں دیکھے تھے. اس میں وہ ڈچ آئرس تھا, اس میں فریٹیلیریا امپیریالس تھا, اس میں ٹیولپس تھے. جی السلام علیکم, میرا نام نوشین سرفراز ہے. آئی ایم اے ہارٹیکلچرسٹ اینڈ ہارٹیکلچر کا ایک سیکشن ہے جس کو فلوریکلچر کہتے ہیں. سو آئی کنسیڈر مائی سیلف اے فلوریکلچرسٹ. تو میرا جو شروع ہوا ہے وہ دیٹ از اباؤٹ 35 years بیک. سو آئی تھنک کہ اس کے پیچھے جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ میرے فادر کے گھر میں ہمیشہ بڑے پھول ہوا کرتے تھے. ہی واز ویری فونڈ آف فلاورز. ہی یوزڈ ٹو کنڈکٹ فلاور شوز. And when I got married, which I got married at a very young age when I was 18 years old. So my mother-in-law was also بہت وہ مجھے پروموٹ کرتی تھیں اور بہت وہ مجھے کوشش کرتی تھیں کہ میں گارڈن میں جاؤں اور گارڈن کا خیال رکھوں اور پھولوں کی طرف آؤں. تو آئی تھنک یہ وہ فیکٹرز تھے جنہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا اور مجھے اس طرف لے کر آئے. اور اس کے بعد پھر when my 3 children were small, اس وقت USAID کی ایک ٹریننگ سیشن ان کیل پالی ہو رہا تھا ان US. تو وہ میں نے اپلائی کیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ. سو پھر وہاں پہ میں نے ایک اپنی جو ڈپلوما کی ٹریننگ ہے ان فلوریکلچر وہ لی. دس از اباؤٹ 1993. And my children were small. They were here with my husband who was very, helpful in looking after them for a couple of months when I was there. And وہ جو ایک ٹریننگ تھی اس نے پھر بہت میرے لیے مجھے بہت ہیلپ کیا, مجھے بہت میرے کام کو آگے بڑھایا. اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ دنیا میں ہارٹیکلچر میں فلوریکلچر میں کتنا زیادہ اس کے اندر اسکوپ ہے جو کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں نہیں ریئلائز کر سکتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں کہ ون آف مائی ٹیچرز ایک اٹالین بندہ تھا اور جو میرا کورس تھا وہ تھا کٹ فلاور پروڈکشن. اینڈ ہی واز این اٹالین ٹیچر. ہز نیم واز ڈاکٹر ڈی ایلبرو. اور آپ سوچیں کہ اس نے PhD کی ہوئی تھی ان روزز. کین یو امیجن کہ وہاں اتنا کچھ موجود ہے, اتنا مواد اور اتنی چیزیں موجود ہیں کہ آپ روز کے اندر PhD کر سکتے ہیں. ون آف مائی ٹیچرز ہی ہیڈ ڈن ہز PhD ان سوئل سائنسز. چلو سوئل سائنسز تو پھر بھی ایک بہت واسٹ اسکوپ ہے, لیکن گلاب کے اندر سو آئی ریئلائزڈ کہ یہ کتنا زیادہ اس کے اندر اسکوپ چاہیے, کتنا اس کے اندر اسکوپ ہے کہ آپ نے ایک شاخ کو ادھر سے کاٹا تو وہ ایسے پھول دے گا, اگر اس کو ایسے کاٹا تو وہ جب پھول دے گا. پھول کے سائز کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے پھول کے ٹائم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. سو اٹ واز این امیزنگ ٹریننگ فار می اوور دیر. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں گئی ہوں تو میں نے ایک ایڈیشنل کورس رکھا فولیج کلچرز کا. مجھے 2 کورسز انہوں نے آفر کیے. تو ان کو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دا فولیج کلچرز آلسو. تو جو میرا ٹیچر تھا ڈاکٹر ڈی ایلبرو اور ڈاکٹر ڈنگس, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتی کیونکہ تم تھرو آؤٹ یو بین این آرٹ اسٹوڈنٹ لائک یو سے اینڈ یو ڈونٹ ہیو اے سائنس کا بیک گراؤنڈ, تو یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. سو آئی سیڈ اوکے گیو می اے منتھ, لیٹ می ٹرائی اٹ آؤٹ, اینڈ اف آئی کین ڈو اٹ تو ٹھیک ہے, ادروائز آئی ول ڈراپ اٹ. تو وہ پھر میں نے کورس لیا. اب اس کورس میں کیا ہوتا تھا, اس میں آپ کو 40 پودوں کے بارے میں 3 یا 4 دن پڑھایا جاتا تھا, ٹیچر پڑھاتا تھا, اور 5ویں دن آپ کا ٹیسٹ ہوتا تھا ان 40 پودوں پہ, اور آپ کو ان پودوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا تھا. اب آئیڈینٹیفائی کس طرح کرنا ہے کہ ہر ایک پودے کی ڈفرینٹ سٹیج, جب وہ سپراؤٹ کر رہا ہے, جب وہ میچیور ہو گیا ہے, جب وہ ختم ہو رہا ہے, اس کی تینوں سٹیجز کا پتہ ہونا چاہیے. سو آپ کو پودے کے پتوں کی ان تینوں سٹیجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے,
اور ان کا جو بوٹینیکل نام ہے لیٹن میں وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ میں لکھنا ہے. اب میں ایک آرٹ اسٹوڈنٹ تھی, مجھے تو بوٹینیکل نام پڑھنے بھی نہیں آتے تھے, اور جب پہلا ٹیسٹ ہوا سو آئی واز ان دا گرین ہاؤس جہاں جا کے میں پڑھ رہی تھی اور سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی, اور ساتھ آئی واز کرائنگ بیکاز آئی کونٹ ایون ریڈ. تو وہ ایک امریکن تھا, اس نے مجھے پھر کہا کہ دیکھو دس از ہاؤ یو ریڈ دا بوٹینیکل نیم بائی بریکنگ اٹ انٹو پارٹس, اور اس طرح اس کے اسپیلنگ یاد کرتے ہیں اور ایسا ہی یہ کرتے ہیں. جو میرا کورس تھا یہ میں نے اس کو کلیئر کیا. آئی ٹاپڈ ان دیٹ کلاس اینڈ مائی ٹیچرز ور ویری ہیپی ود اٹ, بٹ یو نو اٹ واز آل دا ہارڈ ورک دیٹ آئی ہیڈ پٹ ان ٹو اٹ. اور محنت کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا شوق ہے. جو انسان کا شوق ہوتا ہے, اس کا جو پیشن ہوتا ہے, وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہے. اور پھر جب آپ اس میں محنت کرتے ہیں تو آپ کو وہ محنت نہیں لگتی, اور آپ کا پیشن آپ کو آگے جو ہے وہ اسے کانکر کرنا سکھاتا ہے. سو واپس آ کے پاکستان آ کے آئی اوپن مائی اون کمپنی وچ واز فلورا کیئر, اور یہ میں نے کمپنی کوئی 25 ایئرز چلائی ہے. اور اس کمپنی کے تھرو آئی یوز ٹو سپلائی indoor plants to various offices in Lahore. Most of my clients were like banks, اور ان کو میں انڈور پلانٹس سپلائی کرتی تھی اور اس کی مینٹیننس بھی ساتھ کرتی تھی. میں نے ایک ٹیم رکھی ہوئی تھی اور ایک پروگرام رکھا ہوا تھا جس کے تحت وہ جاتے تھے. دے یوز ٹو لک آفٹر دا پلانٹس, اور ان کو جب خراب ہو رہے ہوتے تھے دے وڈ برنگ دیم بیک. آئی ہیڈ اے گرین ہاؤس ایٹ دیٹ ٹائم ان مائی ہاؤس, اور میں پھر ان پلانٹس کو وہاں لا کے ریوائیو کرتی تھی. سو آئی ڈڈ دس ورک فار اباؤٹ 25 ایئرز. اور جب میں نے یہ کام چھوڑا اس وقت تو میں تقریباً 4000 انڈور پلانٹس کو مینٹین کر رہی تھی ان اباؤٹ 60 ڈفرنٹ آفیسز ان لاہور. تو دا ریزن وائی آئی لیفٹ اٹ بیکاز آئی تھاٹ کہ ایک تو مجھے سب یہ کہتے تھے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ فیلڈ ہے, اس میں تو بندے کامیاب نہیں ہوتے ہیں, اور تم ایک عورت ہونے کے ناطے یہ کیسے کر رہی ہو. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. بٹ دین آفٹر 25 ایئرز آئی تھاٹ کہ اب ایک ٹائم آ گیا ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ لائٹر. سو وہ میں نے کام ختم کر کے آؤٹ سورس کیا, مختلف لوگوں کو دیا جو کہ ان سے نہیں مینٹین ہوا. اور اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ سم کائنڈ آف یو کین سے, جس طرح لمس کے لیے میں نے کام کیا فار 4 ایئرز, اینڈ فار پی سی, فار گیرزن گولف کلب. تو ان ڈفرینٹ اداروں کی ان کی گارڈننگ کی مینٹیننس کے لیے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ آئی ورکڈ. پھر اس کو چھوڑا میں نے, اور پھر گارڈننگ کلبز جو ہیں وہ یہاں پہ میرے بن گئے. بیکاز گارڈننگ کلب کے لیے آئی گاٹ, وہ شروع اس طرح ہوا کہ ایمیچور گارڈنرز کلب کراچی کا ایک کلب ہے جو کہ تقریباً 45 ایئرز سے چل رہا ہے. تو ان کے کسی کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لاہور کے گارڈنز ان اسپرنگ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں ارینج کر دو. تو خیر آئی ارینجڈ them. There were about 14 ladies who came from Karachi, but unfortunately I could not come because I had to attend a wedding in Peshawar. تو مجھے جانا پڑا. تو میں جب آئی ہوں تو وہ کراچی میں جو ان کی پریزیڈنٹ تھیں ایمیچور کلب کی, انہوں نے مجھے کہا کہ اتنے بیوٹیفل گارڈنز ہیں لاہور میں اور یہاں کوئی گارڈننگ کلب نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, یہاں نہیں ہے کوئی ایز سچ گارڈننگ کلب. تو انہوں نے کہا اس کو تم فوراً کھولو. تو دین یو نو آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ فار another 1 or 2 months, consulted everyone کہ whether I should go ahead with it. بٹ یہ ہے کہ پھر سب نے کہا کہ نہیں کرو اس کو, اور کھولتے ہی 100 ممبرز میرے بن گئے اس وقت. اور اب ماشاء اللہ اٹس لائک آلموسٹ 8-9 years. تو وی ہیو 200 almost 200 members of the gardening club. It's a mixed club for ladies and gents. اور اس میں گڈ گارڈننگ پریکٹسز جو ہیں وہ لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں, اور گڈ کوالٹی سیڈ ہے, سوئلز ہیں, آل لوکل. یو نو دا لوکل ایسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس, کہ پاکستان کی چیز جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں. دیر آر سرٹن تھنگز وچ وی ڈونٹ گیٹ اوور ہے, لائک
ویری گڈ کوالٹی سیڈز اینڈ بلبس اینڈ آل دیٹ. لیکن یہ ہے کہ سوئلز جو ہیں وہ ہم اپنے یہاں پہ بنائیں, اپنی چیزوں سے بنائیں. اور ایک جو اب آج کل ہمارا بہت اچھا جو سوئل مکس چلا آ رہا ہے, which I've been using for the past many years, is rice ash and pressed mud. اور رائس ایش جو ہے یہ چاول کو جب آپ ڈی ہس کرتے ہیں, شیلر میں جاتا ہے, تو اس کے ہس کو وہ جلا کے باہر پھینکتے ہیں. اور یہ ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ I have written a paper on it also. In fact, my paper is on the different kinds of ashes that can be used as a garden soil. تو rice ash takes the priority. اور اس کو اگر آپ انالائز کرتے ہیں تو رائس ایش کے اندر پوٹیش ہے, اور کیونکہ یہ بھربھرا ہے بہت, تو یہ آپ کی زمین کو نرم رکھتا ہے. اور جب زمین نرم رہتی ہے تو پودے کی روٹ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, ایریشن ہوتی ہے, اور پودا جو ہے اس کی جب روٹس اچھی بنے گی تو وہ اوپر سے بھی مضبوط بنے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فری ہے, یہ انہوں نے شیلرز نے باہر پھینکا ہوا ہوتا ہے, اٹس آف نو یوز. وہ صرف آپ کو جا کے کلیکٹ کرنا ہے, لیبر لے جائیں, گاڑی لے جائیں اور کلیکٹ کریں. بٹ ان لاہور آئی ہیو گیون دس, یہاں پہ ایک نرسری والا ہے, اس کو میں نے کہا ہے کہ تم نے یہ کلیکٹ کرنا ہے, بیگ کرنا ہے, لوگوں کے چھوٹے گارڈنز ہیں تو وہ تم سے لے لیا کریں, اور ایک نامنل پرائس میں اس کو آپ اسکائی راکٹ نہ کر کے بیچیں. دوسرا از پریس مڈ. پریس مڈ جو جہاں پہ شوگر کین کی یہ شوگر کی جو مل ہے جہاں پہ چینی بنتی ہے, گنے کا جو جب وہ رس نکال لیتے ہیں تو اس کی ایک سلری سی باہر نکلتی ہے. تو وہ سلری جو ہے جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دیٹ از کنورٹیڈ انٹو پریس مڈ, اینڈ دیٹ از این ایکسلنٹ سورس آف آل دا وائٹامنز دیٹ دا پلانٹ نیڈز. آپ مرے ہوئے پودے کو پریس مڈ ڈال دیں اور وہ جمپ کر کے سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس کی ایک سرٹن کمبینیشنز آپ کو بنا کے پودے کو ڈالنی چاہیے. فروٹ ٹریز ہیں, فلاورنگ پلانٹس ہیں, ایور گرینز ہیں, گراس ہے, آپ کی کوئی بھی پودا ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ لیف مولڈ ہے جو کہ خود بنانی پڑتی ہے, اینڈ ٹو اے لٹل ایکسٹینٹ یو کین یوز دا اولڈ بھل. اب جس طرح پرانے گارڈنز میں پرانے مالی جو ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے جی ہم مینیور بہت یوز کرتے ہیں جو گوبر کا کھاد ہوتا ہے. ناؤ دیٹ از ٹیریبل. اور ٹیریبل کس لیے ہے؟ یہ ہارٹیکلچرل سوسائٹی کے لیے ایک پیپر میں نے لکھا تھا کہ لاہور میں آپ دیکھیں کہ دیمک گھروں میں کتنی آ گئی ہے. ہر گھر میں دیمک ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, دیمک آ رہی ہے. یہ دیمک کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دیمک آپ کی انٹریٹڈ گوبر جو آپ ڈال رہے ہیں اس سے آ رہی ہے. بیکاز جو مینیورز ہوتے ہیں ان کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, وہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچنا ہوتا ہے, اس کو دوائی ڈال کے اس کے اندر انفیسٹیشن ختم کرنی ہوتی ہے, پھر اس کو آپ یوز کریں, ناٹ را. تو اب مالی بیچاروں سے آپ کیا اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دے ڈونٹ نو آل دا ڈیٹیلز کہ اس کا کیا ہے. تو آپ کے گھر میں چھوٹا سا گارڈن ہے, بڑا گارڈن ہے, مالی اگر آپ نے رکھا ہوا ہے تو وہ جی سال میں 2 دفعہ ٹرالی بھر کے لے آئے گا, جی ویل بیرو بھر کے لے آئے گا, جی یہ 600 کی یا 500 کی 1000 کی یہ پودوں میں ڈال دیں. تو دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے گارڈن میں ویڈز آ جاتے ہیں, اس سے بہت ویڈ آ جاتا ہے, اور وہ ایک علیحدہ پرابلم ہے بیکاز آل دا ٹائم دین یو ہیو ٹو ڈی ویڈ. تو اس لیے یہ جو 2 آپشنز ہیں, رائس ایش اینڈ پریس مڈ, these are very safe options. They are very you can say a sterile medium. Sterile medium ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا انفیسٹیشن نہیں ہے, فنگس نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, ویڈز نہیں ہیں, اور پودے کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس کے ساتھ I would like to tell you about a show that I did in 2017 in باغ جناح. تو یہ پاکستان کا پہلا بلبس شو تھا. بلبس یعنی یہاں پہ ایک بلبس کا شو میں نے ارینج کیا. اٹ ٹک می اباؤٹ 2 years. یہ میں نے PHA کے ساتھ, پاکستان ہارٹیکلچرل اتھارٹی کے ساتھ مل کے کیا. ان کو میں کب سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ کریں گے. تو ان کے جو DG تھے وہ مجھے کہتے تھے
ہمارے تو بندوں کو, ہمارے مالیوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کہہ رہی ہیں ہالینڈ سے بلبز منگاؤ, ادھر لگاؤ, کیسے ہوں گے کیا؟ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو یہ کرتی ہوں کہ I will train your Malis in Bagh Jinnah, and میں آپ کو voluntarily یہ سارا I will arrange this. So it took me 2 years, but then a PHA imported 100,000 bulbs, جس میں سے 58,000 ٹیولپ بلبس تھے, اور پھر ایمرالس تھا, اور بہت سی قسموں کے سارے جو ڈچ بلبس تھے یہ یہاں پہ آئے. اور پھر یہ ہم نے باغ جناح میں ان کا بارہ دری ایک جگہ ہے, ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی نے مجھے بھیجی ہوئی تھیں تصویریں, کہ اتنا زبردست یہ شو تھا کہ ہم نے کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں کبھی ایسا شو ہو سکتا ہے. سو وہ بلبز آئے, ہم نے سوائل سارا ود لوکل مٹیریل یہ بنایا. ان کے 50 مالی تھے جن کو پھر میں نے جا کے سکھایا کہ یہ ایسے لگانا ہے, ایسے کرنا ہے. ایوری سیکنڈ ڈے آئی وڈ گو دیر. ان کا ایک بہت ہی اچھا وہاں پہ گارڈن سپرنٹینڈنٹ تھے, اور ان کے ساتھ پھر میں نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا تو میں 50 بندوں کو ایک دفعہ بتا دوں گی, لیکن I am going to tell you and you're going to get the work done from them. He used to live in Bagh Jinnah at that time. تو خیر کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب بلبز وہاں لگے, للیز لگے, ٹیولپس لگے, ایمرالس لگی, ڈیفوڈلز لگے, you name the Dutch bulb, and they grew so beautifully in Bagh Jinnah. And then ہم نے یہ February 2017 میں اس کو اوپن کیا for the public, بیکاز آپ جب اس قسم کا شو کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس جگہ کو کارڈن آف کرنا ہے 3 یا 4 مہینے, بیکاز ہماری پبلک جو ہے وہ ابھی اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. سو یو نو children are running in the flower beds, they are breaking things, اور کرکٹ چل رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو چیزوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں, پھول پودے چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ پھر ہم نے بند کیا اور سوائل بنایا, یہ سب چیزیں لگائیں, and it was mashallah a beautiful show which the people of Lahore still remember کہ یہ بلبس شو یہاں پہ ہوا تھا. تو اس طرح کے اور بھی شوز ہیں. ایک ٹیولپ شو میں نے رائل پام میں بھی کیا تھا, جس کا آئی واز ورکنگ اوور دیئر فار اے لٹل وائل. تو وہاں پہ بھی ایک چھوٹے اسکیل پہ کوئی میں خلا اس وقت کوئی 10,000 ٹیولپس لگائے تھے. اور اباؤٹ 2 or 3 years بیک مظفر آباد میں پھر انہوں نے مجھے ایک دفعہ کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ادھر ٹیولپس لگانا چاہ رہے ہیں. سو وہ بھی وہاں پہ آئی تھنک 20,000 ٹیولپس ادھر بھی لگائے تھے. سو دے آلسو ڈڈ بیوٹیفلی اوور دیر, بیکاز ٹیولپس کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ لائک ود یورپ زیادہ وہ ایسوسیٹیڈ ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اس کی بھی اسٹوری سناتی ہوں کہ اباؤٹ I would say 10-12 years ago I was working with a Dutch person in Lahore. تو وہ یہاں آیا ہوا تھا اور یہاں پہ اس نے بڑے فلاورز اگائے ہوئے تھے. اس کا نام پیٹر لاگراف تھا. تو اسے میں نے کہا کہ پیٹر وائی ناٹ لیٹس ہیو a program for the cut flower growers of Pakistan. Let's invite them over so that they can see the flowers and all the cut flower quality which is available in Holland, کہ وہ ہم ان کو دکھائیں. تو وہ پھر we got a little sponsorship from someone, اور وہ پھر ہم نے تھوڑی سی ورائٹیز جو ہالینڈ سے تھیں وہ منگائیں. And the program was done in my house. There were about 350 people from all over Pakistan جو آئے تھے, growers تھے, cut flower growers تھے. تو یہ پھول جب آئے تو باکسز ہم کھول رہے تھے, تو جب ٹیولپ کا باکس کھلا تو I exclaimed, Peter, they are beautiful. تو کہتا ہے don't be silly, we stole them from you 400 years ago. You people stopped growing them, you have forgotten about them, and now we have taken over tulip growing and we have improved upon it. We are selling them as our flower all over the world. یہ اس کی بات تھی اتنے سال پہلے جو مجھے بہت زیادہ وہ کی. پھر میں نے اس کی ریسرچ بھی کی. آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ٹیولپس جو ہیں جب مغل آئے تھے
تو ان کے ساتھ بھی کیونکہ وہ افغانستان سے آئے تھے تو وہاں پہ ٹیولپ ہوتا تھا، انہوں نے یہاں آ کے ٹیولپ لگائے. آپ شالامار باغ کو دیکھیں، وہاں ٹیولپس کی تصویریں بنی ہوئی ہیں ابھی تک. جو شالامار باغ واز آئی تھنک میڈ ان 1634 اور سم تھنگ، اس کی بنی ہوئی ہیں. تو یہ سب پھول یہاں اگ رہے تھے. اور اس کی ایک اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ ایک وہ کسی اور وقت آئی ول گیو یو اے پریزنٹیشن جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، از آن مسجد وزیر خان. مسجد وزیر خان میں مسجد وزیر خان از اباؤٹ 15 minutes ڈرائیو فرام مائی ہاؤس، بٹ آئی ہیڈ نیور بین دیر کیونکہ وہ اتنا خراب تھا راستہ، کنجسٹڈ اتنی جگہ تھی، کوئی پتہ نہیں تھا. بٹ آئی ہیڈ read about مسجد وزیر خان کہ it is a school in itself. اب یہ جو ایک بات تھی اسکول ان اٹ سیلف، یہ مجھے بڑی اپیل کرتی تھی کہ کیا چیز ہے، کیوں یہ لکھا جاتا ہے پرانی کتابوں میں کہ وہ ایک ادارہ تھی، وہ ایک اسکول ان اٹ سیلف تھی. تو یہ جب وال سٹی بنی اور کامران لاشاری صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا تو انہوں نے وہ ساری جگہ کو ٹھیک کیا، راستے ٹھیک کیے اینڈ آل. تو ان کا مجھے کال آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ نوشین وائی ڈونٹ یو برنگ یور گارڈننگ کلب اوور ٹو مسجد وزیر خان، ہم نے وہ اس کو سارا ٹھیک کیا ہوا ہے. تو آئی سیڈ اوکے. آپ سوچیں 100 لوگ میرے ساتھ گئے، ہم کوسٹرز میں گئے اور آگے سے چل کے وہاں پہ گئے. اور وہاں پہ جو پہلی چیز مجھ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہاں جو پھول پینٹ ہوئے ہوئے تھے، وہ پھول تو یہاں پہ اب ہوتے ہی نہیں تھے. اور میں کوئی 6 مہینے پہلے اس وقت ہالینڈ سے ہو کے آئی تھی، ایک وہاں کوکنہاف ایک فلاور شو ہوتا ہے تو وہ اٹینڈ کر کے آئی تھی. اینڈ آئی واز جسٹ اسپیل باؤنڈ اینڈ امیزڈ ٹو سی دوز فلاورز پینٹڈ ان مسجد وزیر خان. اور وہ تمام پھول جو وہاں مسجد وزیر خان میں پینٹ ہوئے ہوئے تھے وہ میں نے کوکنہاف میں دیکھے تھے. اس میں وہ ڈچ آئرس تھا، اس میں فریٹیلیریا امپیریالس تھا، اس میں ٹیولپس تھے، اس میں اور کتنے ہی پھول تھے. اور ایک جگہ نہیں، کئی جگہ وہ وہاں پینٹ ہوئے ہوئے تھے. اور میں چونکہ ایک گروور ہوں تو آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ دا پینٹنگ بیکاز دا لیوز کا جو اسٹیم ہے، جو بڈ ہے، جو فلاور ہے، اس کی فارمیشن وہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ وہ جب تک ایک انسان کے سامنے وہ لائیو پھول نہیں تھا وہ اس کو پینٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ مسجد 1634 میں بنی تھی. اب 1634 میں نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی یہ چیزیں نہیں تھیں. ٹریولنگ واز سو ڈیفیکلٹ. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں پہ یہ پینٹ ہوئی ہوئی ہیں؟ تو مجھے پیٹر کی بات پھر اس وقت بھی یاد آئی اور میں نے کہا یہ بالکل صحیح یہ کہتا تھا کہ یہ تمام چیزیں یہاں اگتی تھیں اور یہ چونکہ ہم نے چھوڑ دیں تو یہ ہم سب کچھ بھول گئے. تو یہ ایک اور چیز جو مجھے بہت وہاں فیسینیٹ کی، میں نے ایک یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے ایک کورس کیا تھا جس کا نام تھا فلورسٹری اینڈ فلورل ڈیزائن. اب اس کورس میں جو ڈیزائن کانسیپٹس ہمیں سکھائے گئے تھے، جو بیقدیمہ اسٹائل تھا، جو فلانا اسٹائل تھا، اور اکارڈنگ ٹو دا بکس جو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں، وہ اس میں جی کہ یہ the style was started in the 19th century, this was started in the late 18th century, and this was done by the French designer, and this was done by the American and falana. By وہ سارے styles of design arrangements they were done in Masjid Wazir Khan in 1634. اب وہ اٹ واز جسٹ مائنڈ باگلنگ فار می کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں یہاں پہ، اور یہ ڈیزائن کانسیپٹس ادھر کس طرح سے آ گئے ہیں. اور پھر میں نے وہ سارا بعد میں انکوائر کرایا فرام دا وال سٹی اینڈ فرام دا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تصویریں کہیں انگریزوں کے زمانے میں دوبارہ پینٹ ہوئی ہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 99% یہ اوریجنل تصویریں، یہ سب پرانی تصویریں، یہ نئی تصویر کوئی نہیں ہے اس کے اندر. تو اٹ واز جسٹ یہ چیز وہ آئی واپس کہ یہ چیزیں سب یہاں اگا کرتی تھیں، یہ سب چیزیں یہاں ہوا کرتی تھیں. پھر میں نے اپنے گارڈننگ کلب کا یہ بنایا کہ ہم ہر سال ایک ایجنڈا لیں گے اور اس کو فالو کریں گے. لائک 1 year وی ہیڈ دا ایجنڈا آف شالامار باغ،
اور 1 سال ہم نے ایجنڈا رکھا مسجد وزیر خان، اور پھر جو ہمارے لوکل ایکسپرٹس ہیں یہاں سے ان کی ساتھ ہم لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اباؤٹ. تو اس میں اوریا مقبول جان سے ہم نے سب سے پہلے لی، بیکاز ہی از اے ہسٹورین اینڈ ڈی جی یہ آرکائیوز بھی ہوتے تھے اینڈ آل. تو آئی ریممبر کہ یہ مجھے کہنے لگے پھولوں کے بارے تو نہیں وہ جانتے اتنا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے؟ وہاں پہ لٹریسی ریٹ ان دا 16th and 17th century during the Mughal times was 98%. اور وہ کہتے تھے گاؤں ہے، شہر ہے، عورت ہیں، بچے ہیں، بڑے بوڑھے جو بھی سب جو ہیں وہ پڑھے لکھے تھے. اور کیا پڑھتے تھے؟ اگر مسلمان ہیں تو قرآن، اور ہندو ہیں تو ویدا، اور کرسچنز ہیں تو بائبل اور اپنی کتابیں، اور اس کے ساتھ ایسٹرانومی، ایسٹرالوجی اینڈ میتھمیٹکس. دیز ور دا سبجیکٹس. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مغلوں نے اتنی زبردست عمارتیں بنائی ہیں، یہ کیا ان پڑھ جاہل میسنز کرتے تھے؟ ان کا جو میسن بھی ہوتا تھا وہ بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتا تھا، اسی لیے تو وہ اتنی خوبصورت عمارتیں اور اتنی زبردست ان کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہے. تو یہ ہمارا ایک جو المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم نے اپنی چیزوں کو بھلا دیا، اور جو گوروں نے ہماری چیزوں کو بالکل رول بیک کر دیا. تو اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ان چیزوں کو ریوائیو کریں، ان روایات کو، وہ سب جو ہماری چیزیں ہیں ان کو ہم واپس لے کر آئیں اور ان سے سیکھیں. اور میں ہر ایک کو یہ چیز کہتی ہوں کہ پروگرس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف آگے کا سوچنا ہے. آپ پروگرس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پرانی چیز کے ساتھ نئی چیز کو ملا کر پھر آگے چلنا ہے. دیٹ از پروگرس. You have to learn from your history, you have to learn from what was done in the past. اس کے ساتھ ملا کر آپ نے آگے جانا ہے، تو وہ پروگرس ہوتی ہے. اور گارڈننگ میں بھی میں ہر ایک کو یہی کہتی ہوں. اب گارڈننگ میں آج کل دنیا میں ایک آرگینک گارڈننگ کا بہت زیادہ کانسیپٹ آ گیا ہے، بیکاز اتنے ہارمفل پیسٹیسائڈز ہیں، فنجیسائڈز ہیں، اور آرٹیفیشل سوائلز ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں، جن کے نقصانات کا اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، جو کہ ہیلتھ ہیزرڈز کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو اب a lot of people are going back to organic gardening کہ اپنے ہم سبزی کم از کم کھانے کی چیزیں جو ہیں، پھل ہیں، سبزی ہے، اس کو ہم آرگینک طریقے سے لگائیں. تو آرگینک گارڈننگ از اے ویری واسٹ سبجیکٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس کو بھی لے کر چلنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتی ہوں. مجھے ہمیشہ ایک چیز یہ بہت سوچا کرتی تھی کہ پرانے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں، ہمیشہ دے ہیڈ ویری بیوٹیفل گارڈنز، اور ان کی جو کوئینز ہوتی تھیں وہ بہت اچھے اپنے گارڈنز رکھتی تھیں، جن کے وہ سینٹرڈ گارڈنز ہوتے تھے، اس میں سینٹرڈ شربز ہوتے تھے، فلاورز ہوتے تھے. نور جہاں جو ہوتی تھی وہ گلاب کا عرق جو ہے اس کے دیسی گلابوں کا کلر کا ہار میں بنا کرتا تھا، جو آج تک ہے، جو بنتا ہے، اور بھی اس طرح کا. سو اٹ آلویز آئی یوز ٹو ونڈر کہ یہ اس زمانے میں تو نہ یہ کھادیں ہوتی تھیں، نہ یہ دوائیاں ہوتی تھیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے سینٹرڈ پلانٹس جو ہوتے تھے، جو روزز ہوتے تھے، جو جاسمن ہوتا تھا، اس کو یہ لوگ فیڈ کرتے تھے ود لسی سے یہ فیڈ کرتے تھے. اب لسی کو جب میں نے اینالائز کیا تو لسی کے اندر جو کیلشیم ہے، دیٹ از دیٹ فارم آف کیلشیم وچ از ایبزاربڈ بائی دا فلاور ہیڈز. جو پھول جو ہے وہ اس کو ایبزارب کر سکتا ہے، بینیفٹ کر سکتا ہے، اس کا سائز اچھا ہوتا ہے، اس کی خوشبو سے بڑھتی ہے، اور زیادہ پھول اس سے آتے ہیں. تو اب اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ آرگینکلی آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آج کل جو میرے گارڈننگ کلب کا زیادہ سٹریس ہے اور وہ سارا آرگینک گارڈننگ پہ ہے. آئی لائک ٹو ایکسپیریمنٹ ود دا آرگینک اسٹف، ود دا آرگینک تھنگز، اور وہ پھر میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ بھی وہ یوز کریں، جس میں ایک سمپل چیز ہے نیم کا تیل. اب
جو آپ کے پھولوں پہ، سبزیوں پہ، ہر چیز پہ کیڑا آتا ہے، ایفڈ آتا ہے، تیلا آتا ہے، مینگو میلی بگ آتا ہے، اور بھی بہت سے گرمیوں میں بہت کیڑا آ جاتا ہے، تو اور فنگس پیدا ہو جاتی ہے، پتے چڑ مڑ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بڑے اسٹرانگ میڈیسنز مارکیٹ میں اویلیبل تھے، یو نو دا پیسٹیسائڈز اینڈ دا فنجیسائڈز اینڈ آل. تو یہ نیم کا تیل اتنی زبردست چیز ہے، اتنی سمپل چیز ہے کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. صرف اس کا آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے کوسا پانی لینا ہے، بیکاز آئل ہے، پانی میں ڈسپرس نہیں ہوتا، تو آپ نے کوسا پانی لینا ہے، اس میں تھوڑا سا آپ نے لیکوڈ سوپ ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے نیم کا تیل ڈالنا ہے اور اسپرے کر دینا ہے اپنے پودوں کو، اور آپ دیکھیں سب کیڑے ختم ہو جانے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پودوں کی جڑوں میں کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی کیڑا آ رہا ہے یا کچھ ہے، تو آپ نیم آئل ڈرنچ دے سکتے ہیں. نیم آئل کا پانی آپ نے کسی بکٹ میں بنایا اور وہ آپ نے اس کی جڑوں میں ڈال دیا، اور اس کو 15 دن بعد پھر ریپیٹ کر دیا، تو اس کی تمام جو انفیسٹیشن ہے وہ جڑوں ہی میں وہیں ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح فنگس کا پرابلم ہوتا ہے، پتے چڑ مڑ ہو جاتے ہیں، اوور واٹرنگ، بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، فراسٹ اور فوگ ہو تو ان کے اوپر ایک فنگل پرابلم جیسے پاؤڈر ٹائپس آف سفید سا آ جاتا ہے، پاؤڈری ملڈیو سے کہتے ہیں. تو اس کا بیسٹ علاج کیا ہے؟ بیکنگ سوڈا، میٹھا سوڈا، اچھی کوالٹی کا میٹھا سوڈا آپ لیں، اور وہ آپ اس کو پانی میں مکس کریں، اور اس میں آئل اور یہ تھوڑا سا سوپ ڈالیں اسی طرح، اور آپ پودے کو اسپرے کر دیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ سب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ نے بالکل کوئی بھی ہارمفل جو یہ پیسٹیسائڈز ہیں، فنجیسائڈز ہیں، یہ مت یوز کریں، بیکاز دے آر ویری بیڈ فار ہیلتھ، بہت برے ہیں. اب گلابوں کے لیے ایک اور بڑا فیمس اسپرے جو یورپ میں بہت آج کل چل رہا ہے، بیکاز اب وہ لوگ بھی ریورٹ کر رہے ہیں ٹو آرگینک گارڈننگ، تو ایک جو اسپرے وہ وہاں یوز کر رہے ہیں، دیٹ از دا ملک اسپرے. 1 part آف ملک اینڈ 3 parts آف واٹر، اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے سوپ ڈالنا ہے، اور گلاب کے پودے کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرنچ کر دینا ہے دھوپ میں، اس کو اسپرے کر کے، جب وہ پتوں پہ ہو، کھلا ہوا پھول نہیں بٹ اس کے فولیج پہ، اس کے اسٹیمز پہ. دا پلانٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام دا کیلشیم ان دا ملک، اینڈ اس کے اندر جو فنگل پرابلم آ رہی ہے وہ بھی اس کا ایلیمینیٹ ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں یہ سمپل چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر کے ہم سب بھول رہے ہیں. یہ پہلے استعمال ہوتی تھیں، یہ پہلے یوز کرتے تھے. یہ دوائیاں تو ابھی 100-150 سال پرانی چیزیں، ہم تو بات کر رہے ہیں 500 سال پہلے کی. تو وی نیڈ ٹو ریوائیو آل دا اولڈ پریکٹسز دیٹ آور forefathers used to do if we want to progress, and ساتھ we need to give credit to them کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے. اور ہم صرف ویسٹ کی طرف نہ دیکھیں، ہم صرف امریکہ یا یورپ کی طرف نہیں دیکھیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. ہم اپنی چیز کریں تاکہ وہ ہمیں کاپی کریں، وہ ہماری تقلید کریں، وہ ہم سے سیکھیں. دس از the need of the day, and this is what we should do. Thank you.